حضرت یہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصابوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں دو طرح سے فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر سال گھومنا بھی لازم ہے، تب زکوٰۃ واجب اور فرض ہوتی ہے، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی میں تو 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب تک اگر اس کے پاس مال پایا گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس میں سال گھومنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو زکوٰۃ میں جس نصاب کا حساب لگتا ہے وہ مال نامی کا لگتا ہے، یعنی مال نامی اس چیز کو کہتے ہیں جو بڑھتا ہے، صحیح، جیسے سونا چاندی، مال تجارت اور سائمہ، جانور جو چرائی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنسی جو نوٹ وغیرہ ہے، رقم ہے، یہ سونا چاندی میں داخل ہے۔ تو صرف یہی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب میں آتی ہیں، لیکن قربانی کا جو نصاب ہے وہ سونا چاندی، مال تجارت اور یہ سائمہ، یہ تو ہے ہی ہیں، اس کے ساتھ جو حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک گھر میں ہم رہتے ہیں، دوسرا گھر ہم نے ایسے ہی لے رکھا ہے، پلاٹ لے رکھا ہے، وہ ہم نے بیچنے کی نیت سے نہیں لیا، اگر بیچنے کی نیت سے لیں گے تو پھر وہ تو قربانی واجب ہوگی، وہ ایسے ہی ہمارے پاس ہے، تو اب اس کی وجہ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے گھر میں بہت سارے سامان، ایک واشنگ مشین ہمارے استعمال کی ہے، 1 سالوں سے یوں ہی پڑی ہے، ایک گاڑی استعمال کی ہے، دوسری گاڑی یوں ہی پڑی ہے، ٹھیک ہے، ہماری کتابیں ہیں جو کام میں نہیں آتی ہیں یوں ہی پڑی ہیں، اور بھی جو حاجت کپڑے ہوں، کچھ بھی ہو، جو بھی حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہے ہمارے گھر کے اندر، اگر اس کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے نا، جی صحیح، زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے اس کے اندر۔ اور اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں، کھیتی باڑی کی زمین ہوتی ہے اور بھی تمام اس طرح کی چیزیں ہیں جن کی قیمت 52.5 تولہ۔ اچھا ایک چیز عرض کرتا چلوں ساتھ میں، جی بالکل، کھیتی باڑی کے تعلق سے، کھیتوں کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی نہیں ہوگی، یہ کرائے پر مکان ہے یا گھر میں بھینس وغیرہ ہے، جی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کرائے سے جو آمدنی ہوتی ہے یا زمین سے جو آمدنی ہوتی ہے یا بھینس کے دودھ سے جو آمدنی ہوتی ہے، اگر اس سے ہی گھر کا خرچ چلتا ہے، کوئی اور کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح، تب تو اس شخص پر اس کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ذریعے ہیں، اس سے گھر کا خرچ چلتا ہے، تو اب مکان کی قیمت کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی، بھینس کی قیمت کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی، اور زمین کی قیمت کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم حساب لگائیں، جو بھی ضرورت کی چیزیں اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہے ان سب کو حساب لگایا جائے گا، اس کا نصاب قربانی میں جوڑا جائے گا، اس کا مال قربانی کے نصاب میں جوڑا جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ صرف 3 طرح کے مال پر ہی ہوتی ہے، مطلب آپ لوگ جو بھی سن رہے ہیں وہ اس ذہن نشین کر لیں کہ 3 طرح کے مال پر ہی صرف زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی پر نہیں ہے۔ سونا چاندی، اس میں نوٹ پیسے بھی داخل ہیں، اور مال تجارت تو کاروبار کرتے ہیں، اس کا جو سامان ہوتا ہے، اور تیسرے سائمہ، وہ جانور جو چرائی پر چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی تفصیل ہے۔